السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جو میں آج بات کرنے والا ہوں وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی ایک نیا مسئلہ ہے، بلکہ اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ ایک نیا کٹا کھل گیا۔ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلوں پر آج کل جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کہ وہ جناب پاکستان کے اندر آ رہے ہیں اور ان کو جو ویلکم کہا جا رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے پرزور جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ حالیہ دنوں کے اندر ربیع الاول شریف میں ابھی تو مہینہ چل رہا ہے، خصوصاً 12 ربیع الاول کے قریب جن گھروں کے اندر صف ماتم بچھا ہوا تھا، اب ان گھروں کے اندر جو ہے وہ سما باندھا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس پہ جو ہے وہ بحث و مباحثہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، ان کو آ لینے دے، وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، نہ وہ عالم، نہ وہ کوئی فاضل، نہ وہ کوئی مفتی، جی اس کا کام ہے جناب ڈاکٹری کرنا، اور وہ MBBS ڈاکٹر ہے۔ جس بندے نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لباس نہیں پہن سکا، جس کے گلے کے اندر انگریزوں کی ٹائی ڈالی ہوئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ جس کے گلے میں انگریزوں کا پٹا ڈالا ہوا ہے، اور وہ بندہ آ رہا ہے پاکستان میں دین سکھانے، جی خاک دین سکھائے گا وہ بندہ۔ اور جس کی حالانکہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حقوق نسواں، اس کے اندر اس نے لکھا کہ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے تو ان کو حوریں ملیں گی، اور جو ان کی عورتیں جائیں گی ان کو حورا ملے گا، حورا۔ میں نے کہا جو لوگ سما باندھے ہوئے ہیں نا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو وہ اپنی بیویوں کو بھی ذرا تیار رکھیں، ان کو جنت میں حورا ملنے والا ہے، حورا۔ شاباش شاباش، کس ڈاکٹر کا استقبال کرنے لگے ہو جس کو نہ دین کا پتہ، جی نہ دین متین کی کوئی خبر، نہ جس کو قرآن آئے، نہ جس کو کوئی احادیث پاک آئے، جی اگر کوئی بیچارہ سوال بھی کر لے تو کیا کہتا ہے، جی قرآن کے سپارہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، وہ جب وہ اٹھاؤ تو نہ وہ آیت ہی نہیں ہوتی، ترجمہ تو دور کے رہا، وہ آیت مقدسہ بھی نہیں ہوتی جس کا وہ جناب وہ حوالہ دے رہا ہوتا ہے، فلاں سپارے کے اندر فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں آیت میں یہ ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ۔ اور جس کو قبلہ حافظ حسان صاحب نے پکڑ کر کہا کہ ہمیں بتائیے جو آپ نے کہا ہے کہ وسیلے کے متعلق 25 آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ کہاں لکھی ہیں، کہاں ہیں، دکھاؤ۔ ابھی تک 10 سال کے قریب ہو گیا ہے، اس نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، جی۔ تو کفریات جس کی اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، جس نے آج تک یزید کو رضی اللہ کہا، جی امام حسین کا نام اس کی زبان پہ صحیح نہیں آ سکتا، وہ امام حسین کا نام ہی صحیح نہیں لے سکتا، اور یزید کا جب بھی نام لیتا ہے اس کو رضی اللہ کہتا ہے، جی۔ جو اس کی فکر رکھنے والی ہے، آج جو ان کے حامی ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی چھوڑو، کوئی بحث نہیں کرنی، اور فیس بک پر فضول بحث کرنا چھوڑ دو، اور سب چیزیں ختم کرو، بھائی آنے دو، وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، جی ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، جی بسم اللہ جناب تشریف لائیے، لیکن آپ کا کام ہے ڈاکٹری کرنا، آپ ڈاکٹری کریں، آپ دین پاک کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ کا کام ہی نہیں دین کی بات کرنا، جی۔ ابھی تک اگر آپ کو اتنی عمر میں سمجھ نہیں آیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم لباس کون سا پہنتے تھے، جی حضور علیہ السلام یا قمیض پہنتے تھے یا شلوار پہنتے تھے اور یا تہمند جو ہے وہ باندھتے تھے، لیکن آپ کو تو آج تک حضور کی سنت کے مطابق لباس ہی نصیب نہیں ہوا، جی۔ تو باقی دین متین کی خدمت آپ کیا کریں گے، جی۔ آپ کبھی بتوں کو خدا کا نبی کہہ دیتے ہیں، جی آپ کو تو اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسے جو ہے وہ بے دین قسم کے لوگوں سے اور نحوست والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بچائے۔ باقی فضول بحث کی ضرورت نہیں، آئیے جناب ڈاکٹری کریں، اور ہمارے پاکستان کے ڈاکٹروں کو سکھائیں کہ ایسے علاج کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ہر غلام کی حفاظت فرمائے اور بد عقیدہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔